الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلقا پیدا کیا اس نے، یعنی رحمان نے. الرحمن پیدا کیا اس نے الانسان انسان کو. من کے معنی ہے سے. سلسال کھن کھناتی مٹی کا جیسے. الفخار ٹھیکری. پیدا کیا اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی کھنکھناتی مٹی سے. وخلق الجان، اس سے بھی یعنی اس نے پیدا کیا رحمان نے، اور پیدا کیا اس نے جنات کو. من مارج من نار، آگ کے شعلے سے. مارج کے معنی شعلہ، نار کے معنی آگ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، پروردگار ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تکذبان تم جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان، چلائے اس نے دو دریا. یلتقیان ملے ہوئے. بینہما، ان دونوں کے درمیان میں برزخ آڑ ہے. لا یبغیان، نہیں تجاوز کرتے وہ دونوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تمہارے رب کی نعمتوں میں سے کس کو تکذبان تم جھٹلاؤ گے. یخرج منہما، نکلتے ہیں ان دونوں سے. اللؤلؤ، بڑے موتی. والمرجان، اور چھوٹے موتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت اور قدرت کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہیں. الجوار المنشآت، بلند کشتیاں. فی البحر، دریا میں. سمندر میں. کا جیسے. العالم، پہاڑ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے.
انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا پہلے مٹی سے پتلا تیار کیا، ایک خاکہ تیار کیا، ایک مٹی کا انسان بنایا، اور پھر اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، اور پھر اس روح پھونکنے کے بعد آگے چل کر آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر وہاں سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو انسان اول ابو الانسان کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا، تو وہ مٹی کا اثر گویا ہم سب کے اندر ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے اس مٹی کے بھی مختلف مراحل بیان کیے ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں 59 نمبر آیت میں کہا گیا کہ ہم نے انسان کو تراب سے پیدا کیا۔ تراب وہ مٹی ہوتی ہے جو عام مٹی ہے، اس کو کہیں گے تراب عربی میں۔ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ جیسے آدم علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر مٹی کا دوسرا مرحلہ آگے آتا ہے طین، جسے ہم کہتے ہیں گارا، جس میں پانی مل جائے۔ خشک مٹی پانی میں ملتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ گارا۔ بدأ خلق الانسان من طین، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 ہے کہ ہم نے انسان کو طین سے پیدا کیا، وہی مٹی جب پانی میں ملی تو گارا بن گیا۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے طین لازب، کہ لیس پیدا ہو جائے، مٹی پڑی رہے نا تو اس میں لیسیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو سورہ صافات کے اندر ہے انا خلقناہم من طین لازب، تراب سے طین سے طین لازب کے لیس دار مٹی بن گئی۔ اس کے بعد وہ جو ہے اس میں سڑاند پیدا ہو جاتی ہے، آستہ ایک بو، سڑاند کا معنی بو، حمأم مسنون، کہ اس کے اندر جو ہے وہ آستہ آستہ جو ہے ایک بو پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اور آگے جب پکتی ہے تو کل فخار، ٹھیکری بن جاتی ہے، پھر وہ بجتی ہے، جس کو یہاں بیان کیا گیا خلق الانسان من صلصال، پیدا کیا اس اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو من صلصال، بجتی ہوئی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور اس کا کہا وہ کھنکھناتی کیسے ہے؟ کل فخار، جیسے آگ میں پکی ہوئی مٹی۔ اب دیکھیے قرآن حکیم نے ایک جگہ کہا کہ ہم نے انسان کو تراب سے پیدا کیا، دوسری جگہ فرمایا طین سے پیدا کیا، تیسری جگہ فرمایا طین لازب سے پیدا کیا، اور چوتھی جگہ فرمایا من حمأم مسنون، اور پانچویں جگہ فرمایا صلصال کل فخار۔ اب جس بندے کی عقل اور فہم اپنی کمزور ہوگی وہ کہے گا جی قرآن ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسری جگہ کچھ کہہ رہا ہے، تیسری جگہ کچھ کہہ رہا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کی غلطی نہیں ہے بلکہ اس کی کم علمی ہے، ورنہ ایک ہی بات ہے، مٹی مراحل سے گزر رہی ہے۔ بظاہر ہے پہلے وہ خشک مٹی ہے تو اسے تراب کہتے ہیں، پھر وہ گارا بنتا ہے تو اسے طین کہتے ہیں، پھر وہ لیس اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اسے طین لازب کہتے ہیں، پھر وہ اس کے اندر بو پیدا ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حمأم مسنون، پھر وہ پک جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں صلصال۔ تو اللہ رب العالمین نے چونکہ انسان اول کو مٹی سے بنایا ہے، اور پھر جب ان 5 مراحل سے انسان گزرتا ہے پھر ہوتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر روح جو ہے وہ انسان کے اندر پھونکی گئی، اور پھر ان سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، اور پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان جنات کو مِن مَّارِجٍ مِّن نَّار، آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اب اس کو آپ یاد رکھیں، بہت ساری مرتبہ لوگ پوچھیں گے کہ وہ کس چیز سے جنات کو پیدا کیا گیا، تو یہاں بھی مراد یہ ہے کہ جن اول ابو الجن جو تھا وہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور آگ کا بھی وہ شعلہ جو شعلہ نظر نہیں آتا مگر انتہائی سخت شدید حرارت ہوتی ہے اس کے اندر، اس سے اللہ رب العالمین نے جن کو پیدا کیا،
اور انسان اور جنات اللہ رب العالمین کی کائنات کی بڑی رونقیں ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین دماغ عطا فرمایا، اسی اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو استعمال کر کے انسان سمندر کے سینوں کو چیرتا ہے، آسمان کی بلندیوں کو روندتا ہے، کیسے کیسے کارنامے انجام دیتا ہے۔ تو اصل میں بتانے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کی کاریگری، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کارنامے انجام فرمائے جو ہے وہ انجام دیے ہیں۔ تو انسان جیسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پھر جس طرح انسان دماغی طور پر زبردست تیز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اسی طرح جنات اپنی طاقت کے اعتبار سے بہت بڑی مخلوق ہے، اور وہ ابھی یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور طاقت کے بل بوتے پر بڑے بڑے جو ہیں وہ کام کر گزرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کی نشانیاں ہیں۔ جنات چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اس لیے انسانوں کو وہ نظر نہیں آتے۔ انسان الگ مخلوق ہے اپنے مٹیریل کے اعتبار سے، اس کے اجزاء جو ہیں وہ مٹی سے ہیں اور اس کے اجزاء آگ سے ہیں، اور آگ کا بھی وہ حصہ کہ جو انسان کو نظر نہیں آتا مگر اس کے اندر شدت ہوتی ہے۔ مثلا توا نیچے رکھا ہوا ہے تو آپ تھوڑا سا اوپر ہاتھ رکھیں تو انتہائی جو ہے وہ آپ کو حرارت محسوس ہوگی، لیکن وہاں آگ تو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے آپ کو، وہ بھی ایک شعلہ ہوتا ہے مگر وہ شعلہ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنی قدرت بیان کی کہ اللہ نے انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا، جنات جیسی مخلوق کو پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر بِأَيِّ کون سی آلاء نعمتوں کو، ربکما تمہارے رب کی، تُكَذِّبَانِ تم جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم نے ایک جگہ فرمایا رب المشرقی والمغرب، ایک جگہ فرمایا رب المشارقی والمغارب، اور یہاں فرمایا رب المشرقین و رب المغربین۔ ایک جگہ ایک مشرق بیان کیا، ایک مغرب بیان کیا، سورہ مزمل میں۔ سورہ معارج کے اندر بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغارب، اور یہاں دو مشرق اور دو مغرب۔ یاد رکھیں کم علم لوگوں کو جو ہے وہ ہر جگہ اعتراض سوچتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تینوں باتیں درست ہیں، مشرق ایک ہے مغرب ایک ہے، یہ تو کوئی اعتراض کی جگہ نہیں۔ پھر دو ان کو کیوں کہا؟ تو دیکھیے جب سورج ایک جگہ جا کر ڈوبتا ہے تو ادھر ہی دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے، اور ایک جگہ جہاں طلوع ہو رہا ہے وہیں دوسری طرف سے غروب ہو رہا ہے، تو اس معنی میں کہا گیا دو مشرق اور دو مغرب۔ یا دوسری اس کی تعویل یہ ہے کہ دیکھیے گرمیوں میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ الگ ہوتی ہے، سردیوں میں طلوع ہونے کی جگہ الگ ہوتی ہے، اسی طرح غروب ہونے کی سردیوں میں جگہ الگ ہوتی ہے اور گرمیوں میں جگہ الگ ہوتی ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے، آپ دیکھیں سردیوں میں ادھر سے ہو رہا ہے، گرمی میں تھوڑا ادھر سے ہو رہا ہے، اس بنیاد پر کہا۔ اور آپ کہیں گے پھر جمع کیوں کہا؟ تو وہاں مراد یہ ہے کہ روزانہ دن کے بڑا اور چھوٹا ہونے میں تھوڑی کئی تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو گویا وہ مختلف جگہ ہیں تو وہ مختلف مشارق اور مختلف مغارب ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اس کا یہاں تذکرہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ کی کاریگری دیکھو، ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ آج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے، کل یہاں سے ہو رہا ہے، پرسوں یہاں سے ہو رہا ہے، مسلسل۔ تو اللہ کی اس کاریگری کو بیان کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو بیان کرنے کے لیے یہ تذکرہ فرمایا۔ مرج البحرین یلتقیان، مرج بمن ارسلا، رواں کرتا ہے وہ، چلاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی، بہاتا ہے اللہ تبارک و تعالی بحرین، دو دریاؤں کو، یلتقیان ایک ساتھ ملے ہوئے۔ جو لوگ اس علم کے ماہر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر دریا آ کر اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن دور وہ ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں
لیکن اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے ان کا، اپنی اپنی بو ہوتی ہے ان کی۔ اس کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل یہ ہے کہ ایک جگہ پر آ کر دریا دو ملے اکٹھے ہوئے، لیکن وہاں سے آگے طویل جگہ تک جو ہے وہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دونوں کے رنگ اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ جیسے دریائے کابل جو ہے وہ دریائے سندھ کے اندر جہاں ملتا ہے، تو پڑوسی ملک کا مشہور پل ہے اٹک پل، تو اٹک پل سے لوگوں نے کہا ہے کہ دور تک دونوں کا الگ الگ رنگ نظر آتا ہے۔ اسی طرح مظفر آباد کے قریب دومیل ایک جگہ ہے، وہاں جو ہے دریائے نیل دریائے جہلم میں گرتا ہے، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دور تک جو ہے دونوں کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے الہ آباد کے اندر گنگا اور جمنا دریا دونوں ملتے ہیں ایک جگہ پر جا کر، اور وہاں سے دور تک دونوں کا رنگ الگ الگ نظر آتا ہے۔ ایک کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہے، ایک کا سفید ہے، اور جو سفید ہے وہ میٹھا ہے اور جو سیاہ ہے وہ کڑوا ہے۔ اسی طریقے سے جو سیاہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ نشیب و فراز ہوتے ہیں، جوار بھاٹا جسے کہتے ہیں وہ نظر آتا ہے، اور جو سفید ہے وہ پر سکون چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ چاٹ گام آسام سے لے کر اساکان برما تک جو ہے دریا اگٹھے چلتے ہیں، اور اتنے طویل جگہ تک دونوں کے رنگ الگ الگ نظر آتے ہیں، دونوں کے اندر جو کھٹاس اور مٹھاس ہے وہ الگ الگ نظر آتی ہے۔ عمومی طور پر پانی کی دو قسمیں، پہلے تو زمین کا 3 حصہ جو ہے وہ پانی ہے، ایک حصہ خشکی، پھر اس میں 2 قسم کے پانی، ایک میٹھا پانی، جیسے دریاؤں کا پانی عموماً میٹھا ہوتا ہے، چشمے کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اور اگر یہ پانی میٹھا نہ ہو تو پھر انسان اسے استعمال نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہو جائے جو ہے وہ کڑوے پانی کو استعمال کرنا۔ بمبئی وغیرہ جو حضرات گئے ہیں، گجرات گئے ہیں، وہاں پانی کڑوا ہوتا ہے، آپ کے لیے پینا کچھ دیر بہت مشکل ہو جائے گا، بعد میں تو شاید آپ عادی ہو جائیں، تو نمک ہوتا ہے اس کے اندر، اور اگر پانی نمکین نہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ تو پانی کے اندر بدبو پیدا ہو جائے، اور پھر جو بہت سارے جانور جو ہے سمندر میں رہتے ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے جو ہے مر جائیں بدبو کی وجہ سے، اور پھر اس بدبو کے پھیلنے کی وجہ سے انسان ہی مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت کے پیش نظر پانی کے بہت بڑے حصے کو جو ہے نمکین رکھا ہے تاکہ اس کے اندر بدبو پیدا نہ ہو۔ پھر آپ اسے جب ٹھنڈا کریں گے تو بھی اس کی وہ کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے، یا دوسرے ذرائع ہیں۔ تو اگر سارا ہی پانی کڑوا ہوتا تو انسانوں کے لیے پینا مشکل ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنی نشانیاں اور اپنی قدرت اور اپنے کمالات کا بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا حِجْرًا مَحْجُورًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف خشک کر دینے والا میٹھا پانی پیدا کیا ہے، دوسری طرف کڑوا پانی پیدا کیا ہے، اور دونوں کے درمیان میں فرق رکھا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب سمندر کے کناروں پر جو دریا ہے، وہ دریا جب سمندر میں گرتے ہیں تو نیچے کھارا پانی چلتا رہتا ہے، اوپر جو ہے وہ میٹھا پانی چلتا رہتا ہے، اور دونوں کے درمیان ایک نہ محسوس ہونے والی پرت ہے، جسے اب محققین نے تحقیق کر لیا ہے کہ واقعی دونوں جو ہے ایک سطح ہے، اس سے اوپر جو پانی ہے وہ میٹھا ہے اور دور تک چل رہا ہے، نیچے پانی کڑوا ہے۔ تو اس سے اللہ کے کمالات سمجھ میں آتے ہیں، اس کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ تو اسی کو بیان کیا، مرج البحرین یلتقیان، چلائے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دریا ملے ہوئے، بینہما برزخ، ہے بھی ملے ہوئے، بینہما ان دونوں کے درمیان میں برزخ، ایک پرت ہے، ایک آڑ ہے، ایک اوٹ ہے، لا یبغیان، اس اوٹ کی وجہ سے، اس پرت کی وجہ سے، اس آڑ کی وجہ سے لا یبغیان، ایک دوسرے کے اندر گھستے نہیں بلکہ اپنے اپنے روٹ کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو یا کس کس قدرت کو جھٹلاؤ، وہ تو ایسا قادر مطلق ہے۔ یخرج منہما، نکلتے ہیں ان دونوں قسم کے دریاؤں سے، چاہے وہ دریائے شور ہو، کڑوا دریا ہو، یا میٹھا دریا ہو،
ان دونوں پانیوں سے نکلتے ہیں کیا؟ اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے چھوٹے موتی. کچھ بڑے موتی ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے موتی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر کتنی شفقت فرمانے والی پاک ہستی ہیں کہ رب کائنات نے انسان کے ذوق جمال کی تسکین کا سامان بھی پیدا کیا کہ یہ انسان کچھ چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. تو موتی کیا ہے؟ موتی سے لوگ کسی چیز کو سجاتے ہیں، موتی سے زیورات بنتے ہیں، اور موتی کا کاروبار لوگوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ بھی بنتا ہے. تو عموماً موتی جو پیدا ہوتے ہیں عموماً وہ اس کڑوے پانی سے پیدا ہوتے ہیں. کچھ موتی تو ایسے بھی ہیں کہ سیپیں، ایک کیڑا ہے، جب بارش پڑتی ہے تو وہ سیپیں اپنا منہ کھول دیتی ہیں تو قطرے ان کے منہ میں پڑتے ہیں، اور وہ ان قطرے کے جو سیپ کے منہ میں جاتے ہیں اس سے موتی بنتے ہیں. بہرحال کوئی بھی ہو، دونوں دریاؤں سے موتی بنتے ہیں، اور عمومی موتی، زیادہ موتی جو ہیں وہ کھارے پانی سے بنتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے ہر اعتبار سے اس کھارے پانی کو بھی انسان کے لیے نفع بخش بنایا ہے اور میٹھے پانی کو بھی نفع بخش بنایا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، وَلَهُ اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا؟ الجوار، جاریتن چلنے والی کشتی، اس کی جمع ہے جوار. اور المنشآت مرفوعات، بلند اونچی. تو آپ اگر بمبئی انڈیا گیٹ سے داخل ہو کر سمندر کے کنارے جو ہے، آپ کو اندر لگے گا سمندر کے اندر کہ وہ فلاں جگہ بڑا پہاڑ کھڑا ہے، تو اصل میں وہ بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، اسی رب کے لیے ہیں چلنے والی بلند و بالا کشتیاں، فی البحری سمندر میں، کل آلام جیسے پہاڑ ہوں. تو وہ کشتیوں کا پانی کے اوپر چلانا یہ بھی اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے، اس کی قدرت ہے. اس کے ذریعے سے کاروبار بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، ایک ملک کا دوسرے ملک تک جو ہے وہ سامان پہنچانا، اس سے آمدن ہوتی ہے. یہ ساری اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے.